بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور اس پروگرام کے سامعین و ناظرین کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز فلڈ کی بڑی تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دریائے سندھ میں بڑے سیلاب نے تباہی مچائی اور لیا کے نشیبی علاقوں میں خاص طور پر ڈیزاسٹر، اور اس کے بعد بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے تینوں دریاؤں میں پانی نے طویل عرصے بعد ایک ایسا مشکل ماحول پیدا کیا جس کا سامنا اپر پنجاب کے کئی اضلاع کر رہے ہیں۔ ایسے علاقے، اضلاع جہاں سوسائٹی بڑی سیولائزڈ ہو گئی تھی، وہاں دریا کی تباہ کاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ ایسے ماحول میں زندگی اور خاص طور پہ عام فرد کی معمولات میں کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں، اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے لیا ٹی وی آئی ڈی نے ممتاز عالم دین مفتی محمد نعمان قادری صاحب کی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت لیا، اور مفتی صاحب اس اہم ترین موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے اور ہمارے سوالات کا جواب دیں گے۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ویلکم۔ اور پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب اور اپر پنجاب میں دریا اپنی تباہیاں کر رہے ہیں، اور اب سیلابی ریلیں پنجاب کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں بھی داخل ہو چکے ہیں اور وہاں بھی لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سیلابی تباہ کاریاں قدرتی آفت ہیں یا انسانی بد انتظامی کا نتیجہ؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ جناب قبلہ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، جناب پروڈیوسر صاحب کو، عبد الرحمن فریدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ایشو پر فقیر کو دعوت دی ہے کہ میں کچھ آپ سے اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ یہ جو سیلاب، اور واقعتاً اس وقت جو پاکستان کشور حسین، مرکز یقین، پاک سرزمین، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سوات کا کچھ حصہ، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنیر اور سوات، خیبر پختونخوا اور پنجاب، اس وقت سیلاب کی شدید ترین جو ہے نا لپیٹ میں، پاکستان میں بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کئی ان کو نقصان، کھڑی فصلیں تباہ و برباد، کئی جانیں جو ہے نا جی وہ اللہ کے سپرد ہوئیں، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ جتنے بھی سیلابی ریلی میں، اس میں ریلے میں لوگ شہید ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں، وہ شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو شدید ترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب ہر بندے کی زبان پہ مختلف سوالات ہیں۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ جناب ملک صاحب یہ قدرتی آفات ہیں، جی، اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ وہ قوم پہ جناب وہ نازل کر رہا ہے سیلاب کی صورت میں۔ جی، اور کچھ ایسے بھی ہیں، سنائی دیتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ یہ بد انتظامی اور یہ حکومت کی غفلت۔ اصل میں اس میں دونوں آپشنز ہیں۔
سب سے پہلے تو مختصراً میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کا یہ جو خطہ ہے جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس خطے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا. جی جب ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تو سب سے پہلا موٹو ہمارا مقصد یہی تھا, سب سے مین ایم یہی تھا کہ یہاں پہ پاکستان جو ہم یہ خطہ, یہ ٹکڑا, یہ سرزمین ہم حاصل کر رہے ہیں, ماں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ہندوؤں سے یا انگریزوں کی غلامی سے ہم نے صرف آزاد ہونا ہے, نہیں, مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت, اسلامی نظریے کے تحت ہم نے یہاں پہ زندگی بسر کرنی ہے, آزادانہ زندگی بسر کرنی ہے, اور نظام مصطفیٰ کے تحت ہم نے نظام زندگی کو ترتیب دینا ہے. اور مقصد یہی تھا, ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ, یعنی کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کیا جائے گا. لیکن پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک کسی حکمران کو یہ توفیق نہ نصیب ہو سکی کہ یہاں پہ اللہ رسول کا نظام نافذ کیا جا سکے, یہاں پہ قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جا سکے. تو صاف ظاہر ہے کہ جب قوم کسی حوالے سے ناشکری کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زوال نعمت میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کی جو نعمت اللہ اس کو عطا کرتا ہے, پھر اس کی ناشکری کر کے اللہ پھر اس نعمت کو زوال میں بدل دیتا ہے. اور اللہ تو قرآن کریم میں واضح ارشاد فرماتا ہے ملک صاحب کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم اگر میری دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, وہ کسی بھی رنگ میں ہو, خطہ سرزمین کے حوالے سے ہوں, یا انسان کو منصب ملے, عہدہ ملے, عزت ملے, صحت ملے, یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, دولت ملے, اگر ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے, شکرانہ ادا نہیں کرتے, تو صاف ظاہر ہے پھر ناشکری تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دی گئی نعمتیں چھین لیتا ہے. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں. اس میں کوئی کیٹیگوریکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب اس میں کوئی آئیں بائیں شائیں ہم کریں, کیونکہ ہمارے اندر سے ملک صاحب سب سے مین بات جو ہے وہ استغفار کا مادہ ختم ہو گیا. ہم نے کبھی بھول کر کبھی کوئی توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو پتہ ہے وہ خاتم المعصومین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر عیب سے, ہر نقص سے مصفہ اور مزکہ جناب مبعوث فرمایا اس کائنات میں. الحمدللہ وہ کامل مکمل اکمل انسان اور شخصیت ہمارے سامنے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اب حضور جیسی ذات اگر 100 مرتبہ, جو گناہوں سے پاک ہے, مصفہ ہے, مزکہ ہے, تمام عیوب سے پاک صاف ہے, اگر وہ 100 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ ملک صاحب وہ استغفار فرما رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کر رہی ہے, تو ہما شما کس کھیت کی مولی ہے. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, تو ہمیں صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جو عمل ہے وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں, تم نے یہ کرنا ہے, مجھ جیسے شخص یہ کر رہا ہے, آپ نے میری ان باتوں کو فالو کرنا ہے, آگے پہنچانا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نہ تو آگے پہنچا رہے ہیں نہ ہم عمل کر رہے ہیں. ایک استغفار کی کمی کی وجہ سے, توبہ کی وجہ سے صاف ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف شکلوں میں انڈیکیٹ کرتا ہے ہمیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ انڈیکیٹ ہی ہے نا کہ بھائی سدھر جاؤ. کتنی میں نے جناب بھرے ہوئے کھیت, جناب لہلاتے کھیت, فصلیں, بلڈنگ, عمارات, آبادیوں, بستیوں کی بستیاں میں نے اجاڑ کے رکھ دی ہیں. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ایک مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے, وہ کس طرح ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں اس حوالے سے بڑے واضح ہیں. دیکھو نا, بادلوں کا آنا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بارش کی صورت میں, رحمت کی صورت میں برستا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی جو جسے ہم رحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب اس کی شدت ہوتی ہے تو وہ زحمت بن جاتی ہے, جس طرح آج کل کلاؤڈ برسٹ آ گیا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ, دیکھو نا, اب یہ بھی ایک المیہ ہے. یہ جو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا جی, بادلوں کا پھٹنا, یہ کیوں پھٹتے ہیں؟ اگر اس کی سائنسی توجیہات ہم بیان کریں تو صاف ظاہر ہے جس طرح پاکستان کے اندر خاص کر ہم جنگلات
کو دھڑا دھڑ جناب اس کو آبادیوں میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں, جی سوسائٹیز میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں, جنگل ہم کاٹتے جا رہے ہیں. ایک میں بات آپ سے عرض کروں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے جب بادلوں کو دیکھتے نا جی کہ اب یہ کالی گھٹائیں اپنا بن کے آ رہی ہیں جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے, پھر آپ خیر کی دعا فرماتے تھے, یا اللہ یہ جو بادل ہیں یہ امت کے لیے, انسانیت کے لیے خیر کی صورت میں برسیں, اس میں کوئی انسانیت کے لیے کوئی جناب نقصان کا وہ نہ ہو, نفع ہو, رحمت کا پانی برسے جس سے کھیتیاں سیراب ہوں, اور یہ جو مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں قحط کی صورتحال. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ایک تو واقعہ یہ آتا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے, جمعہ کا دن تھا, جی ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے, ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں, جانور پیاس سے مر رہے ہیں, انسان مر رہے ہیں, قحط سالی ہے, دعا فرمائے اللہ بارش عطا فرمائے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, اللہ سے دعا فرمائی آپ نے بارش کے لیے, تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جناب بادلوں کی گھٹا اور پھر بارش رم جم برسنے لگی, اور وہ اتنی برسی کہ پورے ہفتے تک بارش برستی رہی. پھر اگلا جمعہ آیا, پھر وہی جناب شخص اور بہت سے لوگوں نے یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ یہ جو بارش برس رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک دے. جی حضور نے پھر دعا فرمائی, پھر بارش رک گئی. اللہ نے کرم فرمایا, اپنے محبوب کی کسی بات کو آج تک میرے کریم رسول نے جب بھی اپنا دست رحمت اٹھایا اللہ نے کبھی خالی نہیں موڑا, الحمدللہ. بے شک. یعنی عام بندے کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑتا. جی وہ جو مقصود کائنات ہیں, فخر موجودات ہیں ملک صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو کیسے واپس موڑ سکتا ہے. اب دیکھو نا یہ جنگلات ہیں, جب آپ ان کو کاٹیں گے, جنگلات کی وجہ سے ہمارے سائنسدان بھی کہتے ہیں اور ماحولیاتی جو آفیسرز ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو جنگلات ہیں یہ زمین کو, مٹی کو باندھ کے رکھتے ہیں اور پانی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے پھر سیلاب آتا ہے, زیادہ جنگلات کی وجہ سے وہ پانی جو درخت ہیں وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, وہ ادھر ادھر پھیلتا نہیں ہے. لیکن جب آپ جنگلات کا صفایا کریں گے اور محکمہ جنگلات کے جو افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے, جو ٹمبر مافیا ہے وہ دھڑا دھڑ جناب جنگلات ختم کر کے کالونیوں میں, سوسائٹیوں میں, آبادیوں میں اس کو جناب بدل رہے ہیں. اور یہ زیادہ تر بارشوں کا نزول بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم جنگلات کا صفایا کر رہے ہیں. جس ملک کے اندر جنگلات ہیں ملک صاحب, جی کثرت ہے, وہاں پہ آپ ریشو اٹھا کے دیکھیں وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. یعنی اللہ کا ایک نظام ہے, اس نظام کے مطابق ہوتی ہیں, جتنی ہوتی ہیں توازن پانی کے ساتھ جذب کر لیتی ہیں جناب. وہ ایک بیلنس سسٹم ہوتا ہے, جی اتنی ہوتی ہے وہ پھیلتی نہیں ہے, نقصان نہیں دیتی. وہ ایک جو رحمت ہوتی ہے وہ زحمت نہیں اختیار کرتی جناب, وہ جہاں جہاں ہوتا ہے پانی ضرورت وہاں وہاں جناب پانی چلا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جناب. آپ دیکھیں نا یہ دریا ہے, دریا جب سوکھ جاتے ہیں, یہ جو سیلاب آتا ہے نا, کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. جی ہم ہر بات اللہ پہ نہ ڈال دیں کہ یہ اللہ نے عذاب نازل کیا ہے, اس میں کچھ انسانی جو ہے نا غلطیاں بھی ہیں, کچھ بد انتظامیاں بھی ہیں. جی اب دریا سوکھتے ہیں, دریا راوی سوکھا ہے ملک صاحب, میں کیونکہ لاہور میں رہا ہوں مجھے پتا ہے, جو ہی وہ سوکھا جناب لوگوں نے کہا یہاں تو پانی نہیں آنا نہیں ہے, اور بالکل سوکھ گیا تھا وہ. جی اور دریا راوی آپ کو پتہ ہے بڑا وسیع دریا ہے, تو لوگوں نے کیا کیا جناب, وہاں پہ جناب یہ جو قبضہ مافیا, لینڈ مافیا, انہوں نے وہ جناب راوی سوکھے ہوئے دریا پر کالونیاں بنانا شروع کر دی, دریا کے اندر. ہاں جی, اپنی بلڈنگز کھڑی کر دی, عمارات جناب وہ اونے پونے جناب پلاٹ جناب وہ سکیم جناب پلاٹنگ کر کے بیچنے شروع کر دیے. اب جب وہ جناب سیلاب آیا, وہ آپ نے دیکھا ایک سوسائٹی پوری کی پوری جو دریا کنارے تھی, اس طرح اور 2-4 سوسائٹیاں تھی لاہور کے اندر, میں نام نہیں لوں گا, جی وہ ساری دریا برد ہو گئی جناب, ساری جناب سیلاب کی نظر ہو گئی. اب لاکھوں جس غریب نے پلاٹ لیا ہے, اب صاحب ذرا اس نے مکان بنایا جناب تنکا جوڑ کے, اس کا تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا, وہ تو برباد ہو گیا بیچارہ. جی لیکن جو لینڈ مافیا تھا اس نے اپنے پیسے کھڑے کر لیے. اب دریا جناب جب پانی آیا تو صاحب ذرا اس کی زمین تھی, اس نے واپس لے لیے جناب. تو یہ اچھا مفتی بد صاحب, انتظامی بھی ہے, بد انسانی کچھ لالچ, ہرس, ہوس کہ خالی جگہ پڑی ہے بس ٹھیک ہے جی قبضہ کر لو جناب. اب لوگ تو قبرستان کی جگہ نہیں چھوڑتے جناب, وہ تو دریا کی ہے نا جی, اتنا یعنی ہرس ہمارے اندر پیدا ہو گیا. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اب پبلک کے لیے تو مسائل آ گئے کہ دریا بردی آ گئی, گھروں میں پانی داخل ہو گیا, گھروں کی چھتوں کے اوپر سے پانی رواں ہے, شہروں میں جو اربن ایریاز ہیں وہاں کشتیاں چل رہی ہیں. یہ ہم نے کتابوں میں یا سنی سنائی باتوں میں تو سنا تھا, مگر اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
اب لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے، فصلات تباہ ہو گئے. اب لوگوں کو جو اس سارے ڈیزاسٹر سے مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب زیر قرآن اور حدیث کے اندر انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے واضح ارشادات موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم کی حدیث پاک ہے. جی حضور نے فرمایا کہ جو شخص یعنی کسی لٹے پٹے انسان کی، اللہ کے بندے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مگن رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، جتنی دیر تک وہ بندہ کسی دوسرے مجبور، مقہور، مظلوم مجبور بندے کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جو کسی دوسرے بندے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجبور کی ضروریات کو پورا کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس شخص کی جو معاملات ہوتے ہیں، جو مجبوریاں ہوتی ہیں یا وہ ضروریات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے. بے شک. اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک صاحب جی کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، صاف ظاہر ہے یہ سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ بیچارے جی اب بے گھر ہو گئے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کھانے کے کو ان کو کچھ نہیں ہے جناب، مالک تھے، کروڑوں اربوں روپے کے مالک بہت تھے. سارے اب یعنی لاکھوں جانور ان کے جناب، بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں، وہ جناب سیلاب کی نظر ہو گئی، بے صورت صاف ظاہر کمانی کے کروڑوں عالم روپے میں کا آ گئے. جناب ان کی بلڈنگ تھی، عمارات تھی. میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک وہ خاتون تھی، جی اس کو ریسکیو جب کیا تو اس نے کہا 2 منٹ ٹھہر جو، میں ذرا اپنے گھر کو دیکھ لوں، میں نے تنکا جمع کر کے بنایا تھا، اب میں اس کو ڈوبتا ہوا میں دیکھوں کہ یہ اللہ کا بس ایک ہے، اس پہ راضی ہوں، میں اب کیا کہہ سکتی ہوں. جی یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار کیسا منظر تھا کہ خاتون نے تنکا جوڑ کے بے شک. ایک گھر بنایا، وہ سیلاب کی نظر ہو گیا. اب یہ تو بندہ ان سے جا کے پوچھے نا جن کے گھر لٹ گئے، جن کے مال مویشی رڑ گئے جناب، سیلاب کی نظر ہو اب گئے. یہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے، رڑ گئے، جو اپنے گھر سے بے سر و سامانی کے عالم میں باہر نکل آئے، اب ان لوگوں پر مہنگائی آپ مسلط کر دیں، ذخیرہ اندوزی آپ مسلط کر دیں، نجائز منافع خوری آپ مسلط کر دیں، ہمیں جو صراط مستقیم ہے، جو امت وسط کا جو دین ہے، وہ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ ملک صاحب مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ بحیثیت مسلمان میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ انتہائی ظالم ہو چکے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ دیکھو نا مجبور ہے، مقہور ہے، وہ جی. سارا کچھ اس کا رڑ گیا ہے. دریا برد ہو گیا. اب اگر 4 پیسے اس کو کسی نے دیے ہیں کہ بھئی آپ یہ راشن لے لیں، تو وہ بیچارہ جب مارکیٹ میں آتا ہے کو سیلاب سے پہلے وہ جو چیز 10 روپے کی تھی اب وہ 100 روپے کی ہے. جس طرح آج کل ہمارے ہاں آٹے کی اب صورت جو 100 روپے کی تھی جناب آٹے کا دیکھیں، روٹی 10 روپے کی تھی 8 روپے کی، جی. اب 15 روپے بھی مل رہی ہے. ہاں جی نان 15 کا تھا 20 کا مل رہا ہے جناب. کیا یہ انسانیت ہے؟ میں تو کہوں گا یہ معاشرہ ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ حیوانوں کا معاشرہ ہے. جس دین نے چاہیے تو یہ تھا کہ بلا دیکھو نا ہمارے دین کا تو بڑا حسین تصور ہے، جی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک اپنی اجناس، اپنا غلہ اس لیے روک کے رکھتا ہے کہ قیمت بڑھے گی تو میں اس کو بیچوں گا. جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو کہ میرے کریم رسول کیا فرما رہے ہیں ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے، کہ جو اس حوالے سے گلا روک کے رکھتے ہیں کہ قیمت بڑھے گی تو پھر میں اس کو جناب ڈبل اور 4 گنا زیادہ کر کے 10 گنا کر کے بیچوں گا اور مال کماؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ اس کا اللہ سے تعلق ہے اور نہ اللہ کا اس سے تعلق ہے. اب جس بندے کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے یا اللہ کا اس بندے سے تعلق نہیں ہے، اللہ اس سے بے پرواہ ہو گیا ہے، بے نیاز ہو گیا ہے، تو پھر وہ کس کے در پہ جائے گا؟ اور ہے در کون؟ اللہ کے سوا وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا. مفتی صاحب جو دین راستے میں پڑی ہوئی کانٹے دار چیز اور پتھر کو بھی ہٹانے کا اتنا بڑا اجر ثواب مقرر فرماتا ہے، ڈھیروں ثواب، تو وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے حوالے تو قطن نہیں کر سکتا. قبلہ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، بحیثیت انسان اگر ہمارے اندر دل ہے، ہمارے سینے میں دل دھڑک رہا ہے
اگر ہم دھڑکتے دل کے ساتھ اس سرزمین پر چل رہے ہیں، ہم تو زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، نہ ہمارا ضمیر زندہ ہے، نہ ہمارے سینے میں دل ہے، نہ ہمیں شعور ہے، نہ ہمیں عقل ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھو نا جی، اب ہمیں اللہ نے شعور بھی عطا کیا ہے بطور ایک انسان کے، لیکن لالچ ہرس نے وہ شعور بھی کھینچ لیا، وہ چھین لیا جناب. عقل بھی جناب معاف ہو گئی ہے، ضمیر بھی مردہ ہو گیا ہے، اور دل تو ویسے جناب کہ جب سے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر جس دن سے ہم نے چھوڑا ہے اسی دن سے ہمارے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کالک نقطوں کی صورت میں، اب وہ نقطے لگتے 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 اتنے اب دل ہمارا سیاہ ہو گیا، نہ وہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے کوئی اچھی بات کو، کیونکہ اب اس پہ وہ کالک چڑھ چکی ہے، کالک کا ایک غلاف چڑھ چکا ہے. اب جو چیز بھی کوئی ایسی ہوتی ہے وہ اندر جاتی نہیں، باہر باہر سے جناب ہو کے دل پتھر کا ہو گیا. اب دل جب ہمارے پتھر کے ہوں، اب چاہیے تو ہمیں یہ تھا، بد نصیبی ہے اس قوم کی کہ جو مافیاز ہیں ہر شعبے کے اندر، حکومت کے اندر بھی، اپوزیشن کے اندر بھی، سیاستدانوں کے اندر بھی، این جی اوز کے اندر بھی، ویلفیئر سوسائٹیز کے اندر بھی، اللہ ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ کا مطلب سامعین یہ ہوتا ہے کہ سارے نہیں، حکومت میں بھی سارے نہیں، اپوزیشن میں بھی سارے ٹوٹل کلو ہم نہیں، اور این جی اوز یا ویلفیئر سوسائٹیز کے اندر بھی سارے نہیں. اب دیکھو نا، اب لوگ شکوہ کرتے ہیں، تھوڑا سا کو مولوی صاحب کے والے سے بات ہو جائے، دیکھو جی مولوی یہ کرتے ہیں، جی مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی زیادہ کھاتے ہیں، مولوی جناب پیٹ کو آگے کیے ہوئے. اب آپ مجھے کوئی شخص بتا دے یہ حالیہ سیلاب کی صورتحال میں، ملک صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، اب میڈیا سے آپ کا ماشاءاللہ تعلق ہے، دن رات آپ اسی حوالے سے جناب آگاہی مہم کے ذریعے عوام کو شعور بانٹ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیلاب کے دنوں میں کیا آپ کو دریاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر، سیلاب کے پانیوں میں آپ کو داڑھیوں والے پگڑیوں والے نظر نہیں آئے جنہوں نے تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں؟ وہ جناب دعوت اسلامی ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ لبیک والی جو اسلامک، یہ سارے یعنی کہ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے الحمدللہ قوم کے اندر شعور بانٹ رہے تھے، آج وہی لوگ اللہ کے فضل سے ان لٹی پٹی انسانیت میں راشن بانٹ رہے ہیں، اپنی محبتیں تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کہاں گئی مادر پدر آزاد، وہ فارن فنڈڈ، فارن میڈ، فارن پیڈ این جی اوز کے وہ گماشتے کہاں گئے؟ اب جو جناب مغربی سفارتکاری کے بھاڑے پر پلتے ہیں، اب وہ مجھے کسی جگہ بھی ملک صاحب آپ مجھے دکھا دیں، اب کوئی اور شخص مجھے دکھا دے کہیں نظر نہیں کہ مجھے جناب کہ فلاں این جی او جناب وہ بڑا کام کر رہی ہے، میں 1 کروڑ روپیہ میں آن لائیو کہہ رہا ہوں میں جناب کہ میں اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا کہ فلاں ممی ڈیڈی این جی اوز یہ جناب فلاں جگہ پہ راشن تقسیم کر رہی ہے، فلاں جگہ خیمے اس نے لگائے ہوئے ہیں، فلاں جگہ اس نے جناب میڈیکل کیمپ لگائے. سیاسی جماعتیں بھی ہمیں کم. اسی طرح آپ سیاسی جماعتوں کا حال دیکھ لیں، ووٹ کے لیے وہ جاتی ہیں جناب مختلف گوٹھ گاؤں میں ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے، لیکن آج کوئی مجھے سیاسی لیڈر بھی ایسا نظر نہیں آیا. اور بڑی میں معذرت کے ساتھ ملک صاحب قطع کلامی معاف، مجھے انتہائی شرم آتی ہے کہ اگر کوئی سیاستدان گیا بھی ہے نا بانٹنے کے لیے، وہ پانی کی 10-12 بوتلیں لے گیا اور اس نے 1 بوتل کسی کو دی، 1 کسی کو دی، وہ 10-15-20 بوتلیں جناب وہ نیسلے کی یا کسی اور کمپنی کی وہ جناب لے گیا، ایک پورا ڈبہ فوٹو سیشن ہوا. اور میں تو اب حیران رہ گیا کہ ایک ایم این اے صاحبہ اور وہ وزیر بھی ہیں، وہ کسی گاؤں میں گئی جناب جانوروں کو چارہ وہ جناب چاہیے تھا، وہ ایک جو ہوتی ہے جناب چارہ بھرنے کے لیے، اس نے جناب ایک بھرا اور اس نے کہا پہلے جانور کو ڈالنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ذرا فوٹو سیشن. اب وہ چارہ اس نے پکڑا ہوا ملازم نے، اب وہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے، فوٹو سیشن ہو گیا، اس نے کہا جناب یہ جانوروں کو ڈال دو. یہ نماز فوٹو سیشن کے لیے وہ جا رہے ہیں، ادروائز کوئی مجھے عملی طور پر نہ حکومت کی طرف سے معذرت کے ساتھ اور نہ ہی سیاستدانوں کی طرف سے اس وقت اگر کام ہو رہا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، سیلاب زدگان کے لیے ملک صاحب اس وقت جو فیلڈ میں ہیں وہ دینی جماعتیں ہیں، وہ دینی کارکن ہیں جو فی سبیل اللہ بغیر کسی جناب نوٹ اور سپورٹ کے الحمدللہ اور بغیر ووٹ کے لالچ کے وہ اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جناب وہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں. اور حضور کا وہ فرمان سامنے رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا ملک صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کائنات کے اندر کسی نے کسی بھی انسان کی تکلیف کو رفع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن
اس کی جتنی تکلیفیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت انسانیت کے بدلے، اور وہ جو تکلیف اس نے دنیا میں کسی بندے کی دور کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو جتنی تکلیفیں ہوں گی اس کی برکت خدمت کی وجہ سے اللہ وہ تکلیفیں ساری دور فرما دے گا۔ اسی کو سامنے رکھ کے یہ دینی جماعتوں کے کارکنان، دینی جماعتیں میدان عمل میں اپنی ذمہ داری کو آسن سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اور جو مخیر حضرات، اللہ کا فضل ہے، میں نے کہا نا اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے دینے والے بھی، سارے لینے والے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ کیونکہ ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے تقسیم کرتے ہیں، اللہ ان کے بھی مال دولت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں سبحان اللہ، عطا بے شک فرمائی۔ بے شک۔ آج کل بہت سارے لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا کیمرہ بھی ساتھ جاتا ہے۔ تو قبلہ، یہ جو سیلفی کا ایک رواج آ گیا، یہ اس بارے میں تھوڑی سی تعلیم کر دیجئے کہ حج عمرہ کے جو آداب ہیں ان پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی، کیمرہ ورک پہ بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی ملک صاحب، بڑا اہم اور بروقت آپ نے یہ سوال کیا ہے، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے 1 منٹ میں یہ عرض کروں گا جی۔ اپنے مخیر حضرات سے جن کو اللہ نے بہت خزانے دے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ البقرہ کی شروع میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ متقین صاحب تقوی لوگوں کی یہ نشانی ہے، پہچان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر میرے دیے گئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ تو میں ان مخیر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، آئیے باہر نکلیے اور اپنے لٹے پٹے بھائیوں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں، اب سردیاں آنے والی ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، راشن کی صورت میں، میڈیسن کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، کمبل کی صورت میں، چارپائیوں کی صورت میں، پکے ہوئے کھانے کی صورت میں، آپ جتنا ہو سکتا ہے ساری کمیونٹی سے عرض کر رہا ہوں، جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے وہ ہمت کرے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی جناب جا کے خدمت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے ملک صاحب، یہ بڑا اہم ہے، بلکہ اب تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو سیلفی کلچر ہے نا، یہ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے حاجی صاحبان حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جناب دوست احباب جن کو سعادت نصیب ہوتی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سیلفی لینا، سیلفی بنانا، یہ بھی فرض، واجب یا مستحب یا سنت ہے۔ یعنی جس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو میں ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے یہ عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حج کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں، ایک خاص دن ہوتے ہیں مقرر، جس میں آپ نے یہ فرائض حج کے ادا کرنے ہیں۔ یہ سیلفی تو ہوتی رہتی ہے، 1-2-4 جو خاص مقدسات ہیں یا مقامات ہیں، وہاں آپ یادگار کے طور پہ کہ یار دیکھو میں یہاں بیت اللہ شریف میں حاضر۔ اب یہ نہیں ہے گھر سے آپ چلے ہیں اور گھر سے نکلتے وقت بھی سیلفی، ایئرپورٹ پہ جناب وہاں سیلفی، جہاز میں بیٹھ گئے وہاں سیلفی، جدہ اترے وہاں سیلفی، مکہ شریف گئے وہاں سیلفی، طواف کر رہے ہیں۔ ایسے بد نصیب ہیں کہ جناب دھیان سیلفی کی طرف، موبائل کی طرف ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے۔ عمرہ کرنے گئے، طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے جناب جو فرض ہے کہ طواف کرنا ہے جناب، اسی فرض کے دوران دیکھو نا، اب وہ فرائض کی ادائیگی میں تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہو جائے، فرض ساقط ہو جاتا ہے، نئے سرے سے پھر جناب ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کا ہوش نہیں ہوتا، ہم طواف کرتے ہوئے بھی جناب وہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے جناب جب مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، وہاں تو کئی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، وہ گھر لائیو کال کر کے وہ کہتے ہیں آپ دیکھو جی، سنو جی مسجد نبوی کی اذان سنو، اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندے بند کریے، اذان سن اور موج اور مستی اور کیف اور نور اور سرور کی لذتوں میں کھو جا کے تو بیٹھا کہاں پہ ہے؟ مختصر وقت ہے، 21 دن ہے، 20 دن ہے، یا 28 دن ہے، یا 15 دن ہے، یا 14 دن ہے، یا 7 دن ہے، ایک مخصوص ایام میں تو گیا ہے، وہاں کے جا اللہ کی عبادت کر، مقدسات کی زیارت کر، تسبیح و تحلیل میں اپنے آپ کو گم کر دے، بس کہے کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں آگے، مجھے کسی چیز کا پچھلوں کا وہ تو بالکل جناب وہ دھیان ہی چھوڑ دے کہ میں پیچھے کو چھوڑ کے آیا ہوں، ان کو اللہ کے سپرد کر کے جائے۔ اور سیلفی کلچر سے میں یہ بار بار ہم
لکھتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، وہاں تو یہ سیلفی کلچر سے باز آ جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی سیلفی کلچر کی وجہ سے کئی خاندان دریا برد ہو گئے، کئی خاندان پل سے گرے، کئی خاندان پہاڑیوں سے گرے، کئی خاندانوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے، لاشیں جناب تڑپ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سیلفی لے رہا تھا، سیلفی بنا رہا تھا، فوٹو لے رہا تھا۔ اب یہ وبا اب جناب حرمین شریف مین میں بھی پہنچ چکی ہے، لہٰذا اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے، وساطت سے، آپ کے وسیلے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور درد دل کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس سیلفی کلچر سے جان چھڑائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہاں پہ جو عمرے کے آداب ہیں، عمرہ شریف کے جو حج کے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وہ تو ایسی بارگاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا بیت اللہ شریف، وہاں تو سانس لینا انسان کے لیے مشکل، اور ہمارے اکابر نے تو بے ادبی تصور کیا ہے، بندہ سانس بھی آہستہ لے اس کی بھی آواز پیدا نہ ہو، جا کے ہم وہاں سیلفیاں اور جناب مٹک مٹک کے چلنا، اور پھر جناب شو بازیاں، اور پھر اپنے گھر والوں کو شو کرانا، جی دیکھو جی میں لائیو طواف کر رہا ہوں، میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے باز آ جائیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھیں، اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بس جائیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ آیا ہے۔ اب لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، بڑا جناب شور شرابہ، اور پورے جناب علاقے کو، برادری والوں کو بتا کے جی کہاں چلے ہو، جی میں جی عمرے پہ، اور اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہو، یہ کیا شو مینٹلی جناب، یہ کیا جناب شور شرابہ، اور کیا یہ جناب فیشن، اور کیا سیلفی کلچر، اور کیا یہ جناب سارا اس طرح کی جناب۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، نمود و نمائش سے بچیں، سادگی کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، وہاں ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائے رکھیں، اور باوضو رہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جناب نماز پنجگانہ وہ باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور نوافل کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جب مدینہ شریف جائیں تو وہاں کثرت جناب درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور جو مناجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے میری یہ حاجات ہیں پوری فرما دے، میری یہ مشکلات ہیں۔ آپ کا دھیان جب پیچھے سیلفی کی طرف رہتا ہے، دوستوں کی طرف رہتا ہے، تو صاف ظاہر ہے جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں تو وہ پھر مقصد کی روح جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں، حضرت متاثر نہیں بلکہ روح حاصل ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ کو روح ہی نہیں ملی، اب یہ اس جسم ہے، اس سے روح نکل جائے جسم بیکار ہے۔ ارب پتی جسم اٹھا کے کہتے ہیں روح نکل گئی ہے، اب اسے اٹھاؤ جلدی۔ روح نکلنے کے ساتھ انسان کی شخصیت ہی، انسان کی شناخت ہی بدل جاتی ہے، نام بھی بدل جاتا ہے۔ روح تھی تو ملک صاحب تھے، سیف صاحب تھے، روح نکل گئی تو جناب یہ لاش پڑی ہوئی ہے، یہ میت پڑی ہوئی ہے، جناب اس کا جنازہ فلاں اتنے بجے اٹھاؤ جی۔ تو روح ہی تو اصل ہے۔ عبادت کی روح بھی یہ ہے کہ اسے خضوع اور خشوع کے ساتھ، انعماق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ان چیزوں کو کما حق ہو ادا کریں۔ پھر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر بندہ اس حدیث کا صحیح مصداق بنتا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتا ہے گناہوں سے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ کثافتیں اور اس طرح کی چیزیں آپ شامل کر لیتے ہیں سیلفی کلچر کی صورت میں، یا دکھاوا اور نمود و نمائش کی شکل میں، تو پھر وہ روح متاثر بھی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک ڈھانچہ سا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں نے عمرہ کر لیا ہے، تو عمرہ تو وہ جناب آپ کا ہوا نہیں، تو روح باقی ہے، تو اپنا ڈھانچہ باقی ہے، روح تو ختم ہو گئی۔ تو روح کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیلفی کلچر سے جان چھڑائیں، ادب اور احترام کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احترام کے ساتھ عمرہ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اہم موضوعات پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور ہمارے سننے والوں کی بلکہ ہماری بھی آپ نے تعلیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ عمرہ شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کا، آپ کے ساتھیوں کا عمرہ قبول فرمائے، آمین آمین، اور لیا کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر سینئر صحافی عبد الرحمن فریدی صاحب۔ آج کا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے
میں معذرت چاہتا ہوں کہ پروگرام میں جن احباب نے شرکت کے میں نام انشاءاللہ مفتی صاحب عمرہ سے واپسی پہ تشریف لائیں گے، ان سے پھر مرتبہ پھر ہم آپ شکریہ سے التماس گزار ہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں لیا جی ٹی وی انشاءاللہ لیا ٹی وی کے ناظرین کو اور لیا ٹی وی ایچ ڈی کے جو منتظمین ہیں، ساتھی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، سب کو اپنی دعاؤں میں شریک رکھے جی گا۔ انشاءاللہ ملک صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، جی تو ماشاء اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوست احباب کی دعاؤں، والدین کی دعاؤں، تو اللہ انشاءاللہ اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، تو روانگی ہے عمرہ کے لیے، سب احباب فقیر کے لیے بھی دعا کریں سفر آمین بخیر ہو، تو آمین انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے روحانی نورانی جو تاثرات ہیں وہ بھی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اور اپنے جو ناظرین ہیں سامعین ان کے ساتھ شیئر کریں جی گے۔ ویلکم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا آمین فرمائے، آمین اور جو سیلاب زدگان جو اس وقت مصیبت میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کے اختتام پر اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے، اپنے میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔